یہ آپ نے جو بھی بات کی وزیر اعظم کی، تو کل انہوں نے یہی بات کی ہے کہ اب ہم لاک ڈاؤن نرم کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور مزید چیزیں کھولیں گے. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جو احتیاطی تدابیر ہیں یا ایس او پیز ہیں کاروبار ان پہ عمل درآمد نہیں کرتے تو پھر ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا. یہ سنیے گا. اب ہم نے آہستہ آہستہ یہ لاک ڈاؤن کو کھولنا ہے. بہت زیادہ لوگ متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن سے. ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے ایسا لاک ڈاؤن کھول دیا کہ جدھر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور جو ہم ایس او پیز یعنی جو شرائط ہم رکھ رہے ہیں لاک ڈاؤن کھولنے کے لیے، اگر لوگوں نے ان کے اوپر عمل نہ کیا، اس کا پھر خدشہ یہ ہے کہ پھر سے ہمیں لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے. اب مجھے یہ بتائیں آپ کہ پہلے بھی تو یہ وزیر اعظم نے یہ بات کی تھی مساجد کے حوالے سے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ایس او پیز پہ مساجد نے عمل نہ کیا تو ہمیں مساجد بند کرنی پڑیں گی. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ 80% سے زیادہ مساجد پہ رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ اب ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے، مگر مساجد تو کوئی نہیں بند ہوئی. تو اس لحاظ سے پھر ہمیں ان کا یہ بیان سنجیدگی سے لینا چاہیے. نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ ارادہ ہی نہیں ہے. جیسے میں نے کہا پہلے دن سے ارادہ نہیں تھا لاک ڈاؤن کا. یہ باتیں ہیں کہ جی اگر مسجد نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. کچھ نہیں کیا. اب یہ جی اگر انہوں نے یہ نہ کیا تو ہم کر دیں گے. یہ ایک طرف تو یہ صرف ہم جیسے لوگوں کو اشور کرنے کے لیے جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پالیسی غلط رہی ہے، بہرحال وہ کہ جی ہم کر دیں گے. کچھ نہیں کرنا انہوں نے وہی کرنا ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے پوری اختیاری کی ہے، اور ایک پروپیگنڈا پورا مشین جو ہے اس کو شروع کر رہے ہیں. اور یہاں سے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عوام بھی نہیں چاہتی، اور اگر عوام نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے پھر اللہ خیر صلی اللہ. یہ بالکل اس میں کوئی وزن نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں. یہ کل جو انہوں نے بات کی وزیر اعظم نے، وہ اصل میں ٹائیگر فورس کے جو والنٹیئرز ہیں ان سے خطاب کر رہے تھے. تو انہوں نے ٹائیگر فورس کیا کام کرے گی اس کے بارے میں کیا کہا. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ ذخیرہ اندوزوں پر بھی نظر رکھے گی، یہ لاک ڈاؤن کے ایس او پیز پہ بھی عمل درآمد کرائے گی، یہ مساجد پر بھی نظر رکھے گی. تو کہیں یہ ایک پیرالل پولیس فورس تو نہیں بنانے جا رہے؟ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. میں اب نام نہیں لوں گا بیکاز اس کے ساتھ کوئی ایشو نہ بن جائے، مگر ایک بڑا سینئر ایکس انٹیلیجنس ڈائریکٹر جنرل نے ابھی ایک مضمون لکھا ہے جس میں انہوں نے اشارہ کیا ہے اس کی طرف، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی فورس تو نہیں بننے جا رہی جیسے کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں ایف ایس ایف بنی تھی. آپ کو یاد ہوگا، جن کو نہیں یاد ان کو یاد ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک پیرالل ملٹری فورس بنائی تھی، سیمی ملٹری، اور اس کا کام ہی یہ تھا کہ الیکشن جیتنا اور اپنے اپوننٹس کو دھمکی کے اندر رکھنا. اور یہاں بھی اپوزیشن کا یہی خدشہ ہے کہ یہ جو ٹائیگر فورس بنانے جا رہے ہیں انہوں نے کرنا کیا ہے. یہ ایک ایکچولی لو لیول کے اوپر عمران خان صاحب ایک اپنی یوتھ فورس بنا رہے ہیں جس کو وہ آگے جا کے اور کام کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے کہ جماعت اسلامی کی ایک اسٹوڈنٹ ونگ رہی ہے جو کہ اور کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتی رہی ہے، اب نہیں ہے اس طریقے کی ملیٹنٹ ونگ رہی. اسی طریقے کے ساتھ مسلم لیگ بھی تھی، وہ بھی ایک ملیٹنٹ اسٹوڈنٹ ونگ تھی ان کی، مگر وہ دے ور اسٹوڈنٹ ونگس. یہ انہوں نے ایک سول سوسائٹی سے نوجوان طبقہ جو ہے ان کو کارنر کیا ہے جو کہ ان کے سپورٹرز ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ ظاہر ہے ایک پولیٹیکلی ایمبیشس بھی ہوں گے. تو یہ ایک سیاسی فورس بنانے جا رہے ہیں. یہ کرونا کی ہیلپ کے لیے تو ایک ایکسکیوز ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑے کانٹرڈکشنز بنیں گے، بڑی لڑائی جھگڑے ہوں گے اس کے اوپر لوور لیول کے اوپر، جہاں لوکل ایڈمنسٹریشنز کو جب یہ اپنے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے، یہ پولیٹیکل فورس نہیں ہے، ایکچولی یہ اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پہ یہ اپنے آپ کو سوچیں گے. اگر انہوں نے کوئی ریلیف کام کرنا ہے تو اگر ان کی کوئی بات نہیں سنے گا تو یہ تو اپسیٹ ہو جائیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے. تو یہ اب لوکل لیول پہ یہ اپنی دھمکیاں دیں گے، یہ اپنے کام کروائیں گے، یہ دے ول ایکٹ لائک این ایکسٹینشن آف عمران خان اسٹیٹ. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر تو ڈیفینیٹلی لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور وہاں ایڈمنسٹریشن بھی نہیں مانے گی ان کو اور نہ ہی گورنمنٹ مانے گی. پنجاب کے اندر بھی ایڈمنسٹریشن وونٹ لائک اٹ، ایون دو یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، مگر ایڈمنسٹریشن جو ہے ڈی سیز اے سیز
یہ بالکل نہیں پسند کریں گے کہ یہ آ کے ان کے دفتروں کے آگے آ کے کہے کہ یہ انہوں انج کر دو، ادھر یہ دے دو اور اس کو ادھر کر دیں. دے وونٹ لائک اٹ. یہ انٹرفیئرنس ہوگی اینڈ آپ دیکھیے گا کتنے باٹل نیکس بن جائیں گے، اور اس کے اوپر بہت سی پھر کہانیاں بنیں گی کہ وہاں انہوں نے یہ کیا، وہاں یہ لڑائی ہو گئی، وہاں یہ جھگڑا ہو گیا. ان کا جھگڑا ہوگا ود ایڈمنسٹریشن، ان کا جھگڑا ہوگا ود ان کے اپنے ایم پی ایز کے ساتھ یا ان کے اپنے کاؤنسلرس کے ساتھ، جو کہیں گے یار یہ ہمارا کام ہے، آپ یو شوڈ ہیلپ اس. وہ کہیں گے نہیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہماری ہیلپ کریں. اس قسم کے پرابلمس آئیں گے، آپ دیکھیے گا. ان کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی. اٹ از اے پولیٹیکل اسٹنٹ. اچھا، یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے سپریم کورٹ میں جو اس وقت ہیئرنگ ہو رہی ہے کرونا کیس کی. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اب سپریم کورٹ کی، جہاں ایک سو موٹو جو انہوں نے نوٹس لیا تھا کرونا کی پرفارمنس پہ حکومت کی، اس پہ سماعت ہو رہی ہے. تو کل آپ نے سیٹھی صاحب سارا پڑھا ہوگا کہ کیا کیا انہوں نے باتیں کی. انہوں نے شفافیت کی بات کی کہ وہ نہیں ہے. پھر انہوں نے بات کی کہ صوبوں میں اور وفاق میں آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی یکساں پالیسی ہونی چاہیے، وہ نہیں ہے. پھر انہوں نے مساجد کے حوالے سے بات کی کہ وہ کیوں کھلی رکھی ہوئی ہیں. پھر انہوں نے بات کی کہ کوارنٹین سینٹرز کی، اور بھی بے شمار انہوں نے باتیں کی. تو آپ ذرا بتائیں کہ آپ کو یہ سارے ریمارکس پڑھ کے کیا لگتا ہے؟ دیکھیے مجھے جب میں نے یہ ساری باتیں پڑھی تو پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے بات تو ساری صحیح کہہ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سوال کھڑا کیا ہے کہ شفافیت کا. انہوں نے کہا جی یہ جو ساری چیزیں خریدی جا رہی ہیں، کٹس خریدی جا رہی ہیں، یہ خریدا جا رہا ہے، وہ خریدا جا رہا ہے، یہ یہاں سے آ رہا ہے، یہ وہاں سے آ رہا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کسی کو کہ یہ کیسے خریدا جا رہا ہے، کیا رولز اوبے کر کیے جا رہے ہیں، نہیں کیے جا رہے ہیں، کیا ڈیمانڈ جتنی ہے اتنا آ رہا ہے، اس سے کم آ رہا ہے، اس سے زیادہ آ رہا ہے. تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. تو یہ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کری کی کہ ٹرانسپیرنسی ہمیں بتائیں کہ یہ کس طریقے سے چیزیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، انڈر واٹ رولز، پیپرا کے رولز ہیں نہیں ہیں، اگر توڑا ہے تو کیا ہے کیا نہیں ہے، سو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں یہ دس از ناٹ سو امپورٹنٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ کرائسس کے اندر، کرائسس مینجمنٹ کے اندر عام طور پہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، بیکاز فیصلے جو ہے نا، یا ٹرانسپیرنسی اس قسم کی نہیں ہوتی جس قسم کی گورنمنٹ کے رولز کہتے ہیں کہ ہونی چاہیے. اس میں بہت جلدی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور کٹ کارنرز کرنے پڑتے ہیں ایمرجنسی میں. سو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پوائنٹ از ویلڈ بٹ ناٹ ویری امپورٹنٹ. اس کو ڈراپ کر دینا چاہیے. ٹرانسپیرنسی کا گورنمنٹ شوڈ گیٹ آل دا گورنمنٹس اینڈ لوکل گورنمنٹ شوڈ ہیو اے فری ہینڈ ان گیٹنگ آن اینڈ پرووائڈنگ ریلیف. تھوڑا بہت فنڈز ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، وہ تو نارمل روٹین میں بھی ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک دس از ٹو امپورٹنٹ. اگلا جو انہوں نے سوال کھڑا کیا وہ تو پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جج حضرات بھی جو ہیں وہ بھی اب اس مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی سینٹرل پلاننگ یا سینٹرل کوآرڈینیشن یا ایک پالیسی، ایک نیشنل پالیسی کیوں نہیں ابھی تک بنی؟ کیوں ہر روز پالیسی تبدیل ہوتی ہے؟ کیوں ہر روز بیک ٹریکنگ ہوتی ہے؟ کیوں سندھ کچھ اور کر رہا ہے، کے پی کچھ اور کر رہا ہے، سینٹر کچھ اور کر رہا ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر گلے بھی پڑے ہوئے ہیں، تنقیدیں بھی ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی؟ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے ایک اس قسم کی نیشنل ایس او ایس ایمرجنسی کرائسس کے اندر کہ جتنے بھی پلیئرز ہیں جن کی ذمہ داریاں ہیں عوام کے لیے، وہ کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے اوپر الزام لگ رہے ہیں، کوئی اس کا ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی یہ کر. تو یہ بالکل وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دے شوڈ ہیو بین اے نیشنل پالیسی. اور وہ نیشنل پالیسی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ دس از لائک اے وار. ایک سینٹر تو انہوں نے بنا دیا ہے این سی او سی، مگر بٹ دیر از نو کوآرڈینیشن. یہ کوآرڈینیشن تو وہ ہوتی ہے نا کہ سینٹرل پالیسی ہو تو پھر این سی او سی اس کو کوآرڈینیٹ کرے باقی لوگ کہ جی سارے لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. مگر وہ تو ہے نہیں، کوئی پالیسی سینٹرل تو ہے نہیں، بیکاز دی پروونسز کو ساتھ نہیں لیا نا. اور ایکسکیوز یہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ 18 امینڈمنٹ کی وجہ سے وہ ہماری بات نہیں سنتے. ارے جانے دیں، آپ نے وردی والے لوگ ساتھ بٹھائے ہوئے، کس کی ہمت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور وہ کہیں نہیں جی ہم آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے؟ جانے دیں آپ ان باتوں کو. تو یہ تو کوتاہی ہے نا، دس از اسٹوپڈیٹی اینڈ آلسو لیک آف گڈ لیڈرشپ. تو یہ سپریم کورٹ نے بالکل کہا. اور میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جج حضرات نے کافی سخت بات کی. انہوں نے کہا جی اگر آپ نہیں بنائیں گے تو ہم بنا دیں گے. میرا خیال ہے وہ تو ظاہر ہے نہیں بنا سکتے، مگر ایک دھمکی تو ہے نا کہ سوال جواب تو ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہوتا ہے سوال جواب ہونا سپریم کورٹ کے آگے. سپریم کورٹ انٹرفیئر تو نہیں کر سکتا مگر کھینچ سکتا ہے
ٹائٹ کر سکتا ہے, لوگوں کو آگاہ کر سکتا ہے کہ دیکھیں یہ اس قسم کے مسئلے ہو رہے ہیں, اور گورنمنٹ کو آن نوٹس لا سکتا ہے. حالانکہ اٹ کی ناٹ انٹرفیئر ان دی جاب آف دی ایگزیکٹو, اٹ کی ناٹ میک پالیسی اور ڈکٹیٹ پالیسی, بٹ اٹ کین سرٹنلی آسک, اینڈ وچ دا سپریم کورٹ از ڈوئنگ, اینڈ آئی تھنک دیٹس ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آگے آئیے, ماسک کے بارے میں انہوں نے پھر ایک حوالہ دیا, انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے, ایک طرف آپ کہتے ہیں لاک ڈاؤن ہے, پھر آپ ماسک کو اجازت دے دیتے ہیں اور کاروبار کو نہیں دیتے, پھر آپ کاروبار والے کہتے ہیں ہمیں دے دیں تو آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے سارے کھول دیتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں لوگ کہ ماسک اگر فالو اپ نہیں کریں گی تو ہم یہ کر دیں گے, پھر آپ کرتے بھی کچھ نہیں ہے, اور حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ ہو کیا رہا ہے وہاں. تو مطلب ہے یہ بالکل صحیح, ہم بھی یہی باتیں کہہ رہے ہیں نا. تو اچھی بات ہے سپریم کورٹ نے تو نوٹس لے لیا, اگر حکومت نوٹس ہی لے رہی تو سپریم کورٹ تو نوٹس لے رہا ہے, اینڈ آئی تھنک دس از ویری گڈ دیٹ these issues are being brought to the notice of the public.